إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قرآن مجید کے شروع سے لے کے اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو آج کی ہماری کلاس 75 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ نور کے آخری کلاس میں ہیں. آیت نمبر 59 سے آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ نور، اس سورت کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اس سورت پہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ ایسا علم ہے جو ابھی ہمارے لیے باقی ہے، جسے ہم نے سیکھنا ہے. اب ہم اس سفر پہ چل پڑے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سفر کا اختتام جو ہے وہ جنت پہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو انسان کسی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لا یبقى بیت مدر ولا وبر، کوئی کچا یا کوئی پکا گھر نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس اسلام کو اس گھر میں داخل کر کے رہے گا. اور وہ وقت جو ہے وہ آنا ہے، قریب آ رہا ہے. اور شاید اسی بارے میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بات بھی تھوڑی سی سمجھ لیں آگے چلنے سے پہلے، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سائبان اور بادل کی طرح کوئی چیز ہے، چھتری کی طرح کوئی چیز ہو جو ہمارے اوپر آ کے سایہ کر دے اور ہم سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اسلام تنکے تنکے سے اور ایک ایک فرد سے مل کر بنتا ہے. اکائیوں سے مل کر دہائیاں بنتی ہیں اور دہائیاں سے مل کر سینکڑے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہ زمین کی خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ انہیں دی جائے گی، کہ نبوت کے طرز پہ اسی انداز پہ انہیں خلافت دی جائے گی. ان لوگوں کے لیے جو صفات بیان کی گئی ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت وہ لوگ خود بخود ایسے آ جائیں گے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ 23 سال 23 ایئرز لگے ہیں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں. ٹھیک ہے، اور اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام اس سے آگے پھیلنا شروع ہو گیا. اب یہ مت سمجھیں کہ 1-2 دن میں یہ سارے کام ہو جائیں گے، اب بھی اسے ٹائم چاہیے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام زمین پہ قائم ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو شرک سے بچنے والے ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہے. یہ 3 صفات اپنے اندر مسلمانوں کے اندر ایک تحریک چلانی چاہیے کہ یہ زندہ کی جائیں. ہم تحریکیں چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومتیں آ جائیں، مسلمانوں کی خلافت آ جائے. نہیں، تحریکیں اس بات کی چلائی جائیں کہ ایمان، عمل صالح اور شرک سے بچاؤ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. جب اعمال صالحہ کے پورا کرنے کے لیے تحریک چل پڑے گی
اور ہماری زندگی میں نیک اعمال آ جائیں گے تو حکومت خود بخود آ جائے گی۔ حکومت اور خلافت کے نام پہ تحریکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی روڑوں پہ نکل کر جلسے جلوسوں سے اسلام غالب آئے گا۔ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کو پختہ کرنا ہوگا، خود بھی اور دوسروں سے بھی پختہ کرانا ہوگا، تب جا کے یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ہے، آیت نمبر 59 میں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ، جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر انہیں ہر ٹائم اجازت لینی ہے، انہیں اجازت لے کے آنا ہے جیسے دوسرے اجازت لیتے ہیں۔ بڑے ہو جائیں یا بچوں کو سکھائیں۔ اور یہاں پہ میں دوبارہ سے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ فَلْيَسْتَأْذِنُوا سنت نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، حکم اور آرڈر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجازت لے کے آنا گھر میں اور سلام کرنا آ کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچوں یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہم نے جب کسی بھی دین کے حکم کی اہمیت گرانی ہونا کہہ دیتے ہیں یہ سنت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، جب اللہ یا اللہ کے رسول کا آرڈر آ جائے تو پھر وہاں سنت ہونا نہیں رہتا ہے۔ وہ سنت جو ہم سمجھتے ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کہ خیر ہے جی میں نے بسم اللہ ہی نہیں نہ پڑھا کھانے سے پہلے تو کیا ہو گیا ہے، وہ میں نے دائیں ہاتھ سے نہیں نہ کھایا تو کیا ہو گیا ہے، اچھا جی میں نے جو ہے وہ باتھ روم میں سیدھا پاؤں رکھ لیا تو کیا، یعنی ہم ان تمام آداب کو اہمیت اس لیے گرا دی کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی لازم تو ہے نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو۔ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا اپنے لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار سیدھے ہاتھ میں اس نے بسکٹ پکڑا ہوا ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے پانی یا چائے پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے تو کیا فرق پڑ رہا ہے، خیر ہے کوئی حرج نہیں۔ یہاں پہ آرڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سم اللہ وکل بیمینک، یہاں پہ اس آیت میں اللہ کا حکم ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور یہ کوئی سختی نہیں ہے۔ آج کل ہم اتنا دین سے دور جا چکے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہمیں بہت ہی سخت لگیں گی، لیکن نہیں 20 اور 30 سال کے بعد جو ہماری اولاد جا کے بگڑ رہی ہوتی نا اور شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچپن میں ان کو سیدھے راستے پہ نہ لے جانے کی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں اجازت لینی ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو قواعد ہیں۔ اچھا، قواعد عربی میں 2 لفظوں کی جمع آتی ہے، ایک قاعدہ، آخر میں گول تا ہے، قاعدتن، اس کی جمع قواعد، اور ایک قاعد کی جمع قواعد۔ قاعد، قاف الف قا عین دال، قاعد کی جمع قواعد، اور ایک قاعدتن کی جمع قواعد۔ قاعدہ ہم کہتے ہیں نورانی قاعدہ، قدر یسرنا قاعدہ، تو قاعدہ کا لفظی معنی ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹھنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، اور پختہ بات کو بھی قاعدہ بولا جاتا ہے، ایک رولز، ایک قانون کو۔ میرا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، میرا قانون یہ ہے، میرا قاعدہ یہ ہے۔ جیسے ہم پڑھنے والے قرآن مجید کرتے ہیں، ادغام کا قاعدہ یہ ہے، اقلاب کا قاعدہ یہ ہے، ہاں، قواعد نون یہ ہیں، احکام نون یہ ہیں کہ جگہ پہ قواعد نون، قواعد تفسیر یہ ہیں، قواعد اصول فقہ یہ ہیں، وہ جمع ہوتی ہے قاعدتن کی۔ تو قاعدتن کی جمع یہ قواعد نہیں ہے، یہ والا قواعد جو ہماری اس آیت میں آ رہا ہے، یہ والا قواعد قاعدن کی جمع ہے، یعنی آخر میں گولتا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ قاعدہ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹھنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے اور پختہ بات بھی ہو سکتی ہے، جبکہ قاعد عربی میں اسے بولا جاتا ہے، ہمارے اردو زبان میں تھوڑا سا
اپنے قائد کو بھی قائد بول دے، یہ ہمارا قائد ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا مینیجر ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارا امیر ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا یہ ہے، اور اسی سے ہم اپنے قائد اعظم کو قائد اعظم بولتے ہیں. یہ وہ والا قائد نہیں ہے، عربی اردو والا قائد نہیں ہے. یہ عربی والا قائد ہے جس کا معنی ہے بیٹھنے والی عورت، جو کہ عموماً باقی کاموں سے، جو آدمی جاب کر رہا ہوتا ہے نا تو عربی میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے نا تو اس کو قائد بولتے ہیں، چاہے وہ عورت ہے اور چاہے وہ مرد ہے. اس کو بولتے ہیں کس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اپنی جاب سے تو اس کے لیے قائد بولا جاتا ہے. تو یہ اس قائد کی جمع ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ عورتیں جو ایسی عورتیں اب ہو گئی ہیں، ہم اس کو با محاورہ ترجمہ بیٹھنے والی نہ لیں، بلکہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ یہ لیں، اور بوڑھی عورتیں، والقواعد من النساء، اور بوڑھی عورتیں. یہی وجہ ہے کہ مشہور ترجمے والوں نے قواعد من النساء کا معنی یہ نہیں لیا ہے کہ بیٹھنے والی عورتیں، بلکہ معنی اس کا لیا ہے بوڑھی عورتیں. تو بوڑھی کس طرح لیا گیا ہے یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے. اور وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو غالب میں یہ ہے کہ اب ان سے نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، وہ کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے ان عورتوں کا کوئی نکاح ہو، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، بس ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ایڈیشنل کپڑے جو ہے اسے جو ہے وہ اتار دیں، اسے جو ہے وہ جلباب جسے کہا جاتا تھا، کپڑے کے اوپر کپڑا لینا، غیر متبرجات بزینہ، اس طرح کر کے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ جو بڑے بڑے کپڑے اپنے آپ کو زینت کو، اپنے عورت پن کو چھپانے کے لیے لیے جاتے ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک سہولت موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وہ بڑے بڑے کپڑے لینا جو ہے وہ چھوڑ دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، یہ نہ ہو کہ یہ کپڑے اتار کر وہ ان کی کوئی ایسی زینت جو ہے وہ دکھا رہی ہوں اور دوسروں کو اپنی طرف کوئی مائلان ایسا ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر اس سے بھی وہ پیچھے رہ جائے، یعنی ایسا نہ کریں، اس حالت میں بھی وہ کپڑے لیتی رہیں، تو خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. یہ ہے آیت کا اصل مفہوم جس کے لیے آیت آئی ہوئی ہے. اب چند ضمنی باتیں یہ ہیں. قائد کا میں نے بتا دیا، ایک الفاظ کے مختلف جگہوں پہ آ کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. ایک عقل مند اور دانا یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کے بارے میں کہا ہے اجازت لینے کے بارے میں، اور بولا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یہاں تضعون ثیابکم سے کیا مراد ہے، اور یہاں کہ ان یضعن ثیابہن سے کیا مراد ہے. بوڑھی عورتیں اپنے کپڑے کو رکھ دیں، الفاظ وہی ہیں یضعن ثیابہن، اور پیچھے جو ہے دوپہر کے ٹائم جب تم اپنے کپڑوں کو رکھتے ہو، وحین تضعون ثیابکم، تعبیر ایک ہے لیکن مفہوم میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ پردے کی وجہ سے وہاں پہ پردہ کروانے کی وجہ ہے تضعون ثیابکم، اور یہاں پہ پردہ اتارا جا رہا ہے تضعون ثیابکم کر کے، کوئی حرج نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تضعون اور وہ تضعون میں بڑا فرق ہے. الفاظ ایک ہیں لیکن معنی میں بڑا فرق ہو سکتا ہے. دوسرا لفظ کے اندر ایک حکمت، عفت میں ایک ہے وہ عفت جو کہ اپنے عصمت کو بچانا ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، یہ عفت وہ عفت نہیں ہے اپنی عزت کو بچانا ہوتا ہے، بلکہ یہاں وہ درگزر کے معنی میں ہے کہ اگر وہ اس کو برداشت کر لیں کپڑوں کو اور اپنے اوپر رکھ لیں
تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اب یہاں پہ ایک نیا مضمون، ایک نیا حکم، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علی الاعمى حرج، کوئی حرج نہیں ہے کسی نابینے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی جو ہے وہ لنگڑے پہ کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم اپنے اوپر تمہیں کوئی حرج ہے۔ کس بات سے؟ ان تأکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے والدین کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنی اعمام، جو عم کی جمع ہے پھوپھیاں اور چاچے تائے، ان کے گھروں سے، اپنے چاچوں اور تائیوں گھروں سے، او بیوت عماتکم، پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم، اپنی جو ہے وہ خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ فرمایا ان کے گھروں سے تمہیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، او اشتاتن، یا الگ الگ ہو کے کھانا کھاؤ، بس تمہیں یہ بات پوری کرنی ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، جب گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پہ سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارک ہے، بابرکت والا ہے، طیبہ پاکیزہ ہے، جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا ہے تمہارے لیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یوں لگتا ہے کہ جب اجازت لینے کی حکم آ گیا تو اس سے تھوڑا سا حرج ہوا کہ آپس میں جو ہے وہ ہم بیٹھ کے کھانا کھا لیں، کہیں اکٹھے ہو جائیں تو یہ کیسے منع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ اجازت دے گی کہ جو تمہارے محرم رشتے ہیں نا آپس میں، وہاں داخل ہو کے تم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ، جنگ پہ جب صحابہ کو لے کے جاتے تھے تو پیچھے مدینہ میں کسی نہ کسی کو امیر مقرر کر کے جاتے تھے۔ تو امیر کسے مقرر کرنا ہے؟ اور جہاد سے پیچھے رہنے والے کون ہوتے تھے؟ ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہے جا سکتا ہے وہ تو جائے گا، جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، کوئی لنگڑا رولا ہے، یہ لوگ پیچھے رہتے تھے۔ جب یہ لوگ پیچھے رہتے تھے تو بہت سارے ایسے گھرانے بھی ہوتے تھے جن کے مرد چلے جاتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھیں، تو ان خواتین کے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں جو دوسروں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت لینی، بیٹھنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، بڑے ہی سخت طرح کے معاملات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرورت کے پیش نظر، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی تمہارے اپنے ہیں، جب گھروں میں آتے جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو اور ان گھروں میں کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر گنوائے ہیں، نوٹ کریں، ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنی ماں کا گھر۔ باپ اور ماں، والدین کا دو الگ الگ گھر گنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سکا والد یا سکی والدہ نہ ہو، حقیقی والد اور حقیقی والد۔ ایک والد میرا سکا ہے لیکن اس کی بیوی میری والدہ سکی نہیں ہے۔ ایک ماں میری سکی ہے یعنی حقیقی ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ میرا حقیقی نہیں ہے۔ میں
اس کے پہلے خامد سے بیٹا ہوں بیٹی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ کہا, تمہارے باپ اور ماں کے گھر سے. اسی طرح تمہارا ماموں ہے, تمہاری خالہ ہے یعنی ماں کی طرف سے. اسی طرح باپ کے بہن بھائی ہیں, تمہارے چاچا تایا ہیں یا تمہاری پھوپھیاں ہیں, اور تمہارے بہن بھائی ہیں. کسی بھی گھر سے بھی جو ہے تم کھانا چاہو, یا ایسے گھر جن کی چابیاں جنہیں تمہیں سربراہ بنا کے دیا گیا ہے کہ یہاں اس گھر کے تم سربراہ ہو, میں کہیں جا رہا ہوں تو اب تم وہاں ذمہ دار ہو, تو وہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک ماں باپ کا گھر تو ذکر کر دیا, لیکن اولاد کا ذکر نہیں کیا, بیٹے اور بیٹی کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا او بیوتی ابنائکم او بیوتی بناتکم, تمہاری بیٹی کا گھر اور تمہارے بیٹے کا گھر. یعنی اوپر والی سائڈ پہ ذکر کر دیا ماں اور باپ کا گھر, لیکن ماں اور باپ کو یہ نہیں کہا کہ بیٹی اور بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے اور بیٹی کا گھر اپنے گھر میں آ رہا ہے. او بیوتکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا تھا نا, انت و مالک لی ابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا گھر ہے. اب یہاں آ کے تو فرق کرے کہ یہ میرا باپ ہے یہ میں ہوں, نہیں, تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو اولاد کا جو گھر ہے نا, اس میں والدین کو اجازت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ والدین کی طرف اولاد کے لیے ماں باپ سے اجازت کی, یعنی ایک تھوڑا سا پوائنٹ ذکر کر دیا ہے, لیکن بیٹے اور بیٹی کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ بیٹا اور بیٹی تمہارے گھروں کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے. اور ایک اور بات, ذرا آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بیوتکم او بیوتی آبائکم, آبا کی جمع ہے, امہات کی جمع ہے, اخوان کی جمع ہے, اخوات کی جمع ہے, اعمام کی جمع ہے, عمات کی جمع ہے, اخوال کی جمع ہے, خالات کی جمع ہے. او صدیقکم مفرد ہے, او اصدقائکم کیوں نہیں آیا؟ ذرا غور کیجئے. او صدیقکم او اصدقائکم آ جاتا, کیوں؟ کیا وجہ؟ کوئی حکمت ہو سکتی ہے نا. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے باپوں کا گھر جس میں باپ دادا ہو سکتا ہے. اچھا, باپ کے اندر تایا بھی ہوتا ہے, تایا چاچا بھی, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے اور آبا کی جمع کی ہے. والدہ اور میں خالہ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی امہات کی جمع کی ہے اور خالہ کو الگ ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن صدیق کو جمع اصدقاء کیوں نہیں بولا ہے؟ واللہ اعلم, کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسے نگاہ پسند یہ بھی کہتے ہیں, یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدیق کو مفرد کہا ہے اس لیے کہ ایسے بہت کم صدیق ہوتے ہیں جن کے گھروں میں جا کے انسان اعتبار کر کے کھا سکتا ہوتا ہے. صدیق کو صدیق کہا ہے, اصدقاء نہیں کہا, اس لیے کہ ہر انسان کے اتنے اصدقاء نہیں چاہیے کہ جہاں انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے بالکل ہی باہر جا کے کھانے والا بنے. صدیق کو مفرد کہا ہے کہ تھوڑی سی تو یہاں ریسٹرکشن رکھی جائے, جتنا انسان چاچا تایا خالہ چاچا پھوپھی فلاں فلاں ہے, آخر کچھ تھوڑا سا فرق رہے کہ صدیق اتنا قریب نہیں ہے جتنے یہ قریب ہیں. واللہ اعلم. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو مفرد ذکر کیا ہے, صدیقکم کہا ہے, اصدقائکم نہیں کہا, جبکہ باقیوں میں اللہ تعالیٰ نے اصدقاء کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے او ما ملکتم مفاتحہ, جس کے تم چابیوں کے مالک بنے ہو, یعنی جو چابیاں تمہارے پاس ہیں جس گھر کی تمہیں دی گئی ہیں, تو اس گھر میں جا کے تم کھانا ایک دوسرے کے ساتھ کھا سکتے. اور یہاں پر یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کے, یعنی اب ظاہر ہے کہ رشتے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے وہ گنوائے ہیں جو محرم ہیں, خالہ ہے, پھوپھی ہے, چاچا ہے, تایا ہے, یہ ہے. یہاں پر ان گھروں میں جا کے مرد عورت اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ پہلے اس کو جو ہے وہ بعید سمجھا گیا تھا پچھلی آیات کے نتیجے میں,
جب وہ حکم آیا نا کہ عورتوں بھی جو ہے وہ زینت کو چھپائیں، مرد بھی جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو پوشیدہ رکھیں، تو تھوڑی سی تنگی تھی، اس تنگی کو یہاں آ کے دور کیا۔ لیس علی الاعمی حرج، آغاز کیا ہے مجبور اور یعنی ایسے ضرورت مند لوگوں سے کہ ایک نابینا ہوتا ہے، ایک لنگڑا لولا ہوتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے، اس کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، تو اس انداز میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، گٹھے مل کے کھانا کھاؤ، الگ الگ مل کے کھانا کھاؤ، تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی تمہارے لیے آسان ہے اس کو کر سکتے ہو، لیکن ہاں ایک بات تمہیں لازمی ہے اور وہ یہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم گھروں میں داخل ہو، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیوت کو، اگر آپ پیچھے والی آیات کو غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اور فرمایا اگر تم کسی گھر میں کوئی نہ پاؤ تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے آپ پہ سلام کرو، کیا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو انسان یوں سمجھے جیسے میں خود اپنے آپ ہی ہوں۔ انسان کو جو رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، انسان انہیں یہ سمجھے کہ جیسے وہ میں ہی ہوں۔ اور ایک اس سے بات میں اور تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر انسان کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، پتہ ہے کوئی بھی نہیں ہے، میں ابھی تالا کھول کے اندر آ رہا ہوں، کوئی بھی اندر نہیں، تو وہاں سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم وہاں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ جو وہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کنفرم ہے، تو وہاں بولنا چاہیے۔ ہاں اللہ عالم وہاں پہ ان الفاظ پہ عمل کرتے ہوئے بہتر یہ، واللہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ رائے میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں انسان کو السلام علیکم کی بجائے کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا، کیونکہ ہم داخل ہو رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام کرو، اور بیوتن کو نکرہ کہہ کے ذکر کیا ہے نا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب کسی گھر میں داخل ہو جاؤ نا اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کرنا ہے، دوسروں پر تو کرنا ہی کرنا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے تو انسان اپنے پہ سلام کرے، السلام علینا، السلام علینا، اللہ کی سلامتی ہو ہمارے پہ، اللہ کی سلامتی ہو ہمارے پہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ، کہ یہ جو سلام ہے نا، یہ ایک ایسا تحفہ تمہیں جو ہے وہ دیا گیا ہے، ایک ایسی دعائے خیر تمہیں دی گئی ہے۔ جب ہم التحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی قولی عبادتیں، التحیات کا معنی کیا جاتا ہے ہر قسم کی قولی یعنی بول کر کی جانے والی عبادات، تو اللہ اس تحیات، التحیات جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے تحیتن، جیسے یہاں تحیتن ہے، یہ جو تحیہ ہے اس کی جمع ہے التحیات، التحیات جنہیں قولی عبادتیں کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سلام ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک عبادت کے طور پہ تمہیں دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خیر اور برکت ہے، برکت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور اسلام ایک ایسی چیز ہے، کچھ ایسے سلام کے بارے میں ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے کچھ ایسے مذاہب کے بارے میں یہ بات ہوئی، دیکھیں اسلام میں ہمیں کہتا ہے السلام علیکم، کتنا معنی ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ تمہیں سلامتی، دعا ہے۔ دوسری زبانوں میں کیا ہے؟ ہائے، ہیلو، ان الفاظ کا کیا معنی ہے؟ اب اس کو اور اس کو آپس میں مقابلہ کریں۔ بعض لوگوں نے اس بات پہ کتابیں لکھی ہیں کہ اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھیں تو اس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے آغاز کریں گے؟
کسی نے کہا جی موسم سے آغاز کا شروع کر دیں، آج بڑا اچھا موسم ہے، آج بڑی اچھی آواز چل رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ جو ہے کسی اور چیز کے سامنے دیکھ کے اس سے گفتگو کا آغاز کریں۔ اسلام کتنا عمدہ مذہب ہے کہ جس نے یہ تحفہ دیا کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اتنا عمدہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، مرد عورت پہ بھی سلام کر سکتا ہے اور عورت مرد پہ بھی سلام کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے ہم عورتوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہم سلام عرض نہ کریں، کر دیں، اس میں برا نہیں منانا چاہیے، اس میں اگلے کی نیک نیتی پہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے میڈیا نے ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے پاس گزرنے والا مرد اگر اسے سلام کر دے گا نا تو اس کو برا سمجھا جائے گا جیسے اس مرد نے اس عورت کو نعوذ باللہ کچھ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر عورت کسی مرد کے پاس سے گزر رہی ہو اور کہہ دے السلام علیکم، تو مرد پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، میری ایک عورت نے، ایک اجنبی عورت نے، ایک لڑکی نے مجھے سلام کر دیا۔ دیکھیں، یہ مرد اور عورتوں کے لیے ایک عام تحفہ ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی عورت مردوں کو سلام کر دے، یعنی اب سلام میں چہرہ تو نہیں نا دیکھنا ہوتا نا، اب سلام میں مصافحہ منع ہے۔ مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، یہ غیر محرم کو آپ نہیں ملا سکتے، لیکن جہاں تک سلام عرض کرنا ہے تو یہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ بہت پاکیزہ لفظ ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک کسی نامحرم کو یا محرم سے گزریں تو کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک مبارک اور پاکیزہ چیز دی گئی ہے، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، کھل کے واضح کر کے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھ سکو، اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکو۔ اب یہاں آ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں، چیزیں اختتام کو پہنچ رہی ہیں، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا انما المؤمنون، سوائے اس کے کہ صرف یہ ہے ایمان والے، اور وہ کون ہیں؟ انما المؤمنون، مومن وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ یہ تمہید ہے، اس لیے کہ مومن بنتے ہی وہ ہیں کہ جو ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ لائیں۔ اور وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، جب کبھی وہ نبی کے ساتھ کسی اہم معاملے میں ہوں، کسی ایسے معاملے میں میں جمع ہوں جہاں ان کی ضرورت ہے، جہاں انہیں جمع کیا گیا ہو۔ اذا كانوا معه على امر جامع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا نا ایک جگہ پہ، تو ایک بندہ کھڑا ہو کے آواز لگاتا تھا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ جمع ہو جاؤ، ایک ضروری اہم بات ہے۔ تو امر جامع کا معنی یہ ہے کہ ایسا معاملہ جس میں بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو، کہ نبی کے ساتھ کسی پروگرام میں شامل ہوں، کسی اہم مجلس میں شامل ہوں، اور نبی کے بعد، جب نبی تو ہے نہیں ہے اور قرآن مجید تو قیامت تک ہے، تو یہاں سے مراد دین کے وہ پیشوا ہیں جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کسی اہم مقاصد کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو وہاں لوگوں کو نبی کی بات کو چھوڑ کے کھسکنا نہیں چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جب کسی معاملے میں اہم میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لم یذهبوا، وہ نہیں جاتے ہیں، حتی یستاذنوہ، یہاں تک کہ نبی سے اجازت لے لیں۔ نبی سے اجازت کے بغیر وہ چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، اجازت لے کے جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی یہ کام ہے وہ ہے، اس لیے ہم حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امر جامع اس لیے کہا
کہ کوئی مقصد دنیا کا یا کوئی مقصد آخرت کا کسی بھی اہم چیز پہ جمع کیا جا سکتا ہے لوگوں کو، صرف دینی معاملے میں نہیں، کسی دنیاوی معاملے میں بھی جس میں صلاح اور فلاح مقصد ہو، خیر خواہی ہو، جمع کیا ہو ایمان والوں کو کسی میٹنگ میں، کسی مجلس میں، کسی یعنی کسی پروگرام اور ایونٹ میں، تو وہاں اجازت کے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق لیجئے، اگر کسی پروگرام میں آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، ایک ایسا پروگرام جس میں صلاح ہے، ایک ایسا پروگرام جس میں فلاح ہے، ایسا ایونٹ نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور جہاں پہ کسی کی شادی اور بیاہ کا کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں سے اجازت ملے یا نہ ملے، چھوڑ جائیں اس ایونٹ کو، اس مجلس کو جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اللہ کی فرما برداری ہے، کسی جگہ پہ درس رکھا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ اجازت لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کے لیے بولا ہے، مومن وہ ہیں جو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت لینے والوں کو ایک تغمہ اور امتیاز دیا ہے، ایک بہت بڑی ان کو ویلیو دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت لیتے ہیں نا وہی اصل میں مومن ہے، اور جو مومن نہ ہو وہ اجازت کے بغیر ہی دوڑ جائے گا۔ اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے ان کے ایمان کی، کہ جو اجازت لے کے جاتے ہیں یہی لوگ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے۔ اگر آپ نے کوئی کسی اصلاحی پروگرام رکھا ہے، اصلاح کا مطلب کسی دین پہ، کسی دین کے کسی پوائنٹ پہ، یا کسی آپس میں خاندان کو آپس میں ملانے پہ۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ تو یہ ہے نا، فیملی ایونٹ تو سوائے شادی بیاہ اور فوتگی کے کوئی رہ ہی نہیں گیا، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وگرنہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی خواہش کے، آپ کسی رشتہ دار کو اپنے ہاں جو ہے وہ کسی کھانے پہ بلا لیں، کسی دعوت دے دیں۔ جب دعوت دے دے تو چلو آپس میں جو ہے وہ کوئی مذاکرہ علم کا ہو جائے، کوئی علم کے لیے، مشورے کے لیے علماء کی میٹنگ بلائی جا سکتی ہے۔ یہاں سے اجازت لینے والے کو غلط نہ کہیں، اچھے کام سے، امر جامع سے اجازت لینے والا اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تم کلاس سے بھاگ رہے ہو نا، نہیں نہ پڑھنا چاہتے ہو، تم نہیں نہ پڑھنا چاہتی ہو اس لیے اجازت لے رہی ہو۔ اجازت لینا، اگر اس نے آپ کی کلاس سے بھاگنا ہے، آپ کی کلاس کو چھوڑنا ہے، تو اجازت کیوں لے؟ جب اجازت لے رہی ہے نا، جب اجازت لے رہا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ محبت کرتا ہے قرآن سے۔ اجازت دے دیں اگر کوئی اجازت لیتا ہے جانے کی، مت ایسا سمجھیں کہ یہ اجازت لینے والے تو بالکل ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، فلاں نہیں پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے جو دوسرے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، اگر کوئی بڑے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، تو اجازت لے کے اگر کلاس سے غائب ہو رہے ہیں تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کی دوسری سائڈ سے سوچ لیں تو اے پڑھنے والے طالب علم اور اے پڑھنے والی عورت جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جب کسی دن نہ آنا ہو تو بتا دیں، اجازت لینا ایمان کی دلیل ہے۔ میں نے پیچھے ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر سے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک نیک بندے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اجازت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہے نا، تو وہاں کہا تھا کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو وہ کسی نیک بندے کا واقعہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے اس بات پہ کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا ہوں، کہیں سے مجھے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ اور میں اس آیت پہ عمل کر لوں کہ مجھے کہا گیا ہے میں واپس لوٹ جاؤں، تو میں واپس لوٹ گیا۔
یعنی قیل ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، کہیں سے مجھے کہہ دیا جائے کہ جاؤ بھائی چلے جاؤ اور میں اس آیت پہ عمل کر لوں اور واپس چل جاؤں، ایسے بھی نیک لوگ گزرے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ لیں کلاس سے اجازت لے لینا میرے ایمان کی دلیل ہوگی۔ یعنی فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ اجازت لینا ان کے ایمان کی دلیل، یہی لوگ ہیں اور اللہ کے رسول کے ایمان لانے والے۔ یہ اگرچہ آیات اس وقت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن آخر قرآن مجید قیامت تک چلنا ہے، تو یہ صرف اور صرف کچھ چیزیں ہیں تاکہ ہماری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، آپ جسے چاہیں دیں جسے نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی مشیت پہ چھوڑا ہے، آپ اجازت دیں تب بھی صحیح ہوگا، اجازت نہ دیں تب بھی صحیح ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی ایک نوٹ دیا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اجازت دے رہے ہیں نا تو کم از کم وہ اگر ظاہر ہے کہ امر جامع ایک بڑا کام ہے نا جس سے وہ جا رہے ہیں، تو اچھی بات تو نہیں ہے نا جانا۔ اگر کوئی قرآن مجید میں پڑھ رہا اور وہاں سے چھوڑ کے اجازت لے کے جا رہا ہے تو اچھا کام تو نہیں ہے نا۔ اب کہا گیا ہے کہ اجازت لے رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان رکھتا ہے، اجازت ہے تو اجازت دے دیں، لیکن ساتھ کہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ یہ حکم ان ٹیچر حضرات کو ہے جو پڑھاتے ہیں، استغفار کریں اپنے ان لوگوں کے لیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر اس آیت پہ غور کریں تو جو مبلغین ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے بہت سارے اصول ہیں کس طرح کر کے اپنے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ احزاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ نمونے کی چند باتیں کی گئی ہیں کہ اپنی زندگی اس نمونے پہ گزاریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہاں پہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ لا تجعلوا، مت بناؤ، دعاء الرسول، رسول کی دعا جس کو کہا جاتا ہے رسول کی پکار، رسول کا بلانا، بینکم آپ تمہارے آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہاں سے اکثر لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ نبی کو پکارنا، یہاں تین طرح کے اس آیت کے بارے میں آراء موجود ہے، تین طرح کی قول، تین طرح کی سوچیں ہیں، تین طرح کے معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی کو اس طرح مت پکارو جس طرح دوسرے اپنے لوگوں کو پکارتے ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام خالد ہے، کسی کا نام بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، تو یا خالد، یا بکر، یا زید، اس طرح کر کے یا محمد کہہ کے نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کچھ اس طریقے سے نبی کو مخاطب کر کے پکارو، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو اس طرح کر کے نبی کو نہ بلاؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک معنی اس کا لیا، یہ معنی لیا گیا ہے، لیکن واللہ اعلم یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ والا مفہوم آئے گا سورۃ حجرات میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ والا مفہوم آئے گا وہاں پہ سورۃ حجرات میں۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی نے جو تمہیں اپنی طرف بلایا ہے کسی میٹنگ میں، کسی بلاوے میں، نبی کے بلاوے کو اپنے طرح ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو،
گویا کہ میں اس کو تھوڑا سا اور اچھے انداز میں ایکسپلین کر دوں تو اگر یہ سمجھ لیں کہ نبی کے انویٹیشن کو، نبی کی دعوت کو، نبی کے بلاوے کو، نبی نے جو تمہیں بلاوا بھیجا ہے اس بلاوے کو ایسا نہ سمجھا کرو جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے. اور یہ آیت اس سیاق و سباق میں ہے کہ پیچھے امر جامع جب بولا تو یہ جو دعا ہے، دوسرا معنی اس میں جو ہے وہ لیا گیا کہ یہاں اس سے مراد دعا سے بلاوا یعنی دعوت نامہ، بلانے کے لیے جیسے نبی کا جو بلاوا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح اسے نہ سمجھو کیونکہ پیچھے امر جامع، یہ معنی قریب لگتا ہے. اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ نبی کی دعا کو یعنی ان کی جو اللہ سے دعا کرنا ہے اس کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو. نبی نے جو تمہیں دعا دی نا، دعا یا بد دعا دی، تو اس کو اپنی دعا یا بد دعا کی طرح نہ سمجھو. نبی کی دعا بہت بڑی دعا ہے کیونکہ پیچھے اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. پھر اللہ نے کہا نبی کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھنا، نبی نے جو استغفار کرنا ہے وہ بڑی چیز ہے. واللہ عالم یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے والا زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس دعا سے مراد نبی کا بلاوا، نبی کی دعوت نامہ، نبی کی دعوت، وہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کی طرح نہ سمجھو. یہ اس سے مفہوم زیادہ ہے کیونکہ امر جامع کی جو پوری آیت تھی اس کے بعد یہ پوری آیت ہے. اس آیت کو پوری پچھلی آیت کے ساتھ جوڑنے میں زیادہ بہتر ہے، نہ یہ کہ اس کے کسی جز کے ساتھ جوڑا جائے. اگر ہم دعا سے مراد وہ دعا لے جو اللہ سے دعا کرنی ہے استغفار کی تو آخر میں اٹیچ ہوگی، جبکہ اگلے جو آیت کا ٹکڑا ہے نا وہ دوسرے مفہوم کو ترجیح دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو نظریں بچا کر آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں. یتسللون، ہاں یعنی اگر ہم اس کو پنجابی کہتے ہیں نا جڑے چھپ چھپ کے کھسکدے ہیں نا، انہوں اللہ تعالیٰ چنگی طرح جانتا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون یعنی کہتے ہیں آہستہ آہستہ کھسک جانا. تھوڑا سا پچھلی صف میں بیٹھ گئے، وہاں سے پچھلی صف میں بیٹھے، اب دروازے کے پاس بیٹھ گئے تو ذرا دروازے سے باہر بیٹھ گئے، اور باہر سے نکل کے جو ہے وہ پھر کہیں سے کہیں اور نکل گئے. یعنی پہلے پیچھے بیٹھے، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے، پھر آہستہ سے دروازے سے باہر اور پھر وہاں سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا جو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہاں سے مراد نبی کا بلاوا، دعوت نامہ، انویٹیشن، وہ مطلب ہے کہ نبی کا تمہارا بلاوا تمہیں کسی امر جامع پہ، کسی معاملے پہ، گویا کہ ہم اس کو اپنے دور میں ایک سمجھ لیں کہ مذہبی اجتماع کو اپنے کسی عام ایونٹ کی طرح نہ سمجھا کرو، کسی عام اپنے جو ہے وہ جمع ہونے کی طرح نہ سمجھا کرو. جو مذہب کے لیے تمہیں کہیں جمع کیا جاتا ہے نا، کسی کلاس میں، کسی درس میں، کسی مسجد میں. اور ایک بات نوٹ کر لیں، کوئی کلاس، کوئی درس، کوئی چیز خاص طور پہ مردوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ فرض ہے. اس لیے جمعے کے خطبے کے لیے جب بلایا جاتا ہے نا تو مت سمجھے میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، بس امام کے پیچھے اللہ اکبر السلام علیکم بات ختم. نہیں، جمعے کا خطبہ وہ سننا فرض ہے مردوں کے لیے. اللہ نے حکم دیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اس لیے اپنے گھروں میں مردوں کو، عورتیں بھی خطبے کے لیے جا سکتی ہیں. تو گویا کہ جو اللہ کے دین کا اجتماع ہے نا وہ عام اجتماعات کی طرح نہیں ہے. اور جو لوگ اس سے کھسک سے بھاگتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. لواذا یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو نظریں چکا چکا کے جو ہے وہ اس سے کھسک جاتے ہیں علیحدہ ہو کے، ایک ایک ہو کے.
لہذا الگ الگ تنہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈر جانا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اچھا یہاں پہ یخالفون، اگر اس بات پہ بھی غور کریں، ایک ہے کہ نبی کے حکم کو ماننا عمل نہیں کر رہا، اور ایک ہے نبی کے حکم کی مخالفت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ ہے، نفلی روزوں میں سب سے اہم روزہ یہ ہے کہ محرم کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہود کو دیکھا، فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے روزے کو رکھنے کے. پھر 9 اور 10 محرم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رہے. فرمایا کہ ہم اگلی دفعہ 9 کا بھی ساتھ روزہ رکھیں گے. اور آج ایک مسلمان نبی کی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا، الگ بات ہے، اس کی مخالفت یہ کی کہ اس دن ہم پانی کی سبیلیں لگا کے لوگوں میں تقسیم کریں گے اور گھر میں کھانے بنا کے لوگوں کو تقسیم کریں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو نبی کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں نا، انہیں اللہ کے حکم سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتنے میں نہ ڈال دے اور آخرت میں بھی عذاب نہ دے دے، اللہ کا عذاب ان پہ نہ آ جائے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈال دے، آفت نہ ان کے اوپر آ جائے، اور او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب. گویا کہ 2 چیزیں کی گئی، ایک دنیا میں آفت اور مصیبت، اور دوسرا آخرت میں عذاب علیم. جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں نا، ڈر ہے کہ دنیا میں انہیں پکڑ نہ ہو جائے. اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر آخرت میں پھر دردناک عذاب ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن آخرت میں جا کے دردناک عذاب ہوگا جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اختتام ہو رہا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض. خبردار لوگو، الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، خبردار لوگو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس پر تم ہو. اللہ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی جس خوبی جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ انہیں سب کچھ بتائے گا جو کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. سورت کا اختتام ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا لوگوں زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، یہ ساری کائنات اسی کے انڈر میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہی اس کائنات کا داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. زمین و آسمان میں مافل، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کے پاس ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے. قد یعلم، اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قد وہ قد ہے جو مضارع پہ، ایسے مضارع پہ آتا ہے جو کبھی کا معنی دیتا ہے. نہیں، یہ قد تحقیق کا معنی دینے والا ہے. قد یعلم یعنی تحقیقاً جانتا ہے. ایک ہوتا ہے قد یاتی، یعنی کبھی کبھی وہ آتا ہے. یہ کبھی کبھی والا قد نہیں ہے، یہ تحقیق والا قد ہے.
یقیناً وہ جانتا ہے ما انتم علیہ کہ جس چیز پہ تم ہو، چر رہے ہو، کتنے پانی میں ہو، گدھے پہ سوار ہو یا گھوڑے پہ سوار ہو، وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن اللہ کے پاس لوٹ کے آئیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، وہ اللہ جو ہے وہ خوب سب کچھ بتائے گا جو کچھ کر کے آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، کائنات اسی کے سامنے ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ گویا کہ سورت کے تمام مضامین کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے بتا دیا، لوگوں اس سورت میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے تمہیں احکامات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور دیکھو جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ قیامت والدن تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، جاؤ اپنے اس کتاب کو پڑھ لو، اپنے نامہ اعمال کو، تجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس دن فرمایا اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یہاں آ کے یہ صورت نور پوری ہوتی ہے، جس میں اللہ نے اپنے نور کو اس انداز سے احکامات کی صورت میں منور کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس صورت کو پڑھتا یہاں تک پہنچے اور پھر آخری آیت پڑھ دے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یکدم ایک رخ بدلتا ہے۔ وہ لوگوں بس بات پوری ہو گئی، سمجھ لو کہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اللہ جان رہا ہے اور اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ میں اس صورت کے تمام احکامات کو صحیح طرح سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔